السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ المیزان کے تحت ہمارا رمضان المبارک کا کورس جاری و ساری ہے، اور گزشتہ کل اعتکاف کے متعلق بات ہوئی تھی۔ آج باقاعدہ افطار کے بعد، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد، باقاعدہ رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا، اور رمضان کے پہلے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے اور اعتکاف بھی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ آج میں شب قدر پر گفتگو کرتا، شب قدر پر تھوڑی سی بات کرتا، لیکن کیونکہ اعتکاف کے متعلق کچھ گفتگو باقی ہے، اس وجہ سے اعتکاف کے متعلق آج بات کروں گا۔ لیکن کیونکہ رات سے شب قدر کا آغاز ہو جائے گا، آج 21ویں شب قدر ہے، تو انشاءاللہ ابھی اس وقت تو اعتکاف کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور رات کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس میں شب قدر کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اعتکاف کے متعلق کل اچھی خاصی وضاحت آ گئی تھی، اعتکاف کی حکمتیں، اس کا فائدہ، اس کا ثواب، اس کا مقصد، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے وضاحت کے ساتھ رکھ دی تھی۔ آج ذرا اعتکاف کے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں، اور اگر یہ مسائل آج پورے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کچھ مسائل رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کل کی نشست میں دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے۔ ابھی ذکر کے متعلق بھی ایک نشست ہونی ہے۔ اعتکاف کیونکہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو مسجد کے متعلق بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل میری کوشش یہ رہے گی کہ 25ویں 26ویں روزے تک اپنا کورس مکمل کر لیا جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے اور کوئی ایک آدھ نشست رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بات پوری ہونی چاہیے، 2-4 دن پھر بھی ہمارے پاس ہوں گے، اپنا کورس مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، کورس کو درمیان میں چھوڑیں گے نہیں۔ دیکھیے، اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اعتکاف کے جو شرائط ہیں وہ میں نے کل بتا دیے تھے، کل کے ویڈیو میں دیکھ لیں، کل کے سبق میں، کل کی کلاس میں دیکھ لیں۔ اب فی الحال اس کو سمجھیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے واجب اعتکاف، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص زبان سے اس کی نیت کرے۔ اس کی نیت زبان سے کرنی لازمی ہے، صرف دل میں ارادہ کرنے سے نہیں ہوگا، زبان سے نیت کرنی پڑے گی۔ اور زبان سے نیت کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا، یا میں کسی فلاں معاملے سے نکل گیا، اب وہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، ناجائز مقدمے سے نکل گیا، میری شادی ہو گئی، میں بیمار تھا، اچھا ہو گیا، کوئی بھی نظر ہو سکتی ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا، مثال کے طور پر 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو 3 دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ اور یہ اعتکاف رمضان کے اندر ضروری نہیں ہے، 12 مہینے میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ جب کسی شخص نے یہ نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کوئی کام نہ ہو، آدمی کسی کام کی شرط نہ لگائے، ویسے کہ یا اللہ میں 3 دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، کسی کام کو اس میں لگا دے، کسی کام کو اس میں نہ لگائے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے مثال کے طور پر آدمی نے سپوز دیٹ
آدمی نے 3 دن کے اعتکاف کی نیت کر لی کہ میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس پر یہ اعتکاف واجب ہو گیا۔ اس اعتکاف کے اندر ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی 3 دن کی نیت کرے تو 3 دن کے ساتھ ساتھ 3 راتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی صبح جائے اور مغرب میں نکل جائے، نہیں، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس کو پورا سمجھا جائے گا، اور 3 دن پورے 72 گھنٹے شمار ہوں گے، تب یہ 3 دن کی جو ہے اس کے اعتکاف کی منت پوری ہوگی، واجب پورا ہوگا۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس واجب اعتکاف میں روزہ بھی رکھنا ہے ساتھ میں۔ اب یہ روزہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کوئی رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا تھا، قضا روزہ، اس کی قضا رکھ رہے تھے، اس کے ساتھ یہ رکھ لیا، کوئی نہیں تھا ویسے ہی نفلی روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خالی منت مانے اعتکاف کی اور روزہ نہ رکھے تو یہ منت پوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا اور وہ اعتکاف تو کرے لیکن بغیر روزے کے رکھے، تو منت ماننے سے منت تو لگ جائے گی اس پر، لیکن بغیر روزے کے اعتکاف رکھنے سے منت پوری نہیں ہوگی۔ اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزے رکھنا بھی کمپلسری ہے، بغیر روزوں کے یہ بات بنے گی نہیں۔ یہ تھا واجب اعتکاف۔ اب اس میں انسان کتنے دن کی نیت کرتا ہے یہ انسان کے اوپر بات ہے۔ آج کل اس کا چلن کم ہے، لوگ دوسری چیزوں کی منت مان لیتے ہیں، اعتکاف کی منت کوئی نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے ہماری مساجد میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ عام دنوں میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، دکھتا ہی نہیں کوئی، تو یہ تو منت والا اعتکاف ہے، واجب ہوتا ہے یہ۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ پوری تعریف یہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت ہے، اور اس کے اندر بھی روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور رمضان کے تو آدمی فرض روزے ویسے بھی رکھتا ہی ہے، تو لہٰذا الگ سے روزے رکھنے کا کوئی ذکر اس میں یہی روزے کافی ہو جائیں گے اس کے اعتکاف کے لیے۔ یہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معتکف اپنی مسجد کے اندر آ کر کے یہ جہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں وہاں، کوئی خاتون اپنے گھر وغیرہ میں اعتکاف کر رہی ہے وہاں پر بیٹھ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں تاریخ کو، یعنی کہ آج شام سے پہلے عصر کے بعد بیٹھ جائے، اور عید کا چاند ہونے تک بیٹھا رہے۔ اب یہ عید کا چاند 29 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے، 30 کو بھی ہو سکتا ہے۔ چاند ہونے پر باتیں یاد رکھیے گا، جب تک چاند نہ دکھے تب تک اعتکاف میں بیٹھا رہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھی افطار ہوتا ہے نا، 30 کا چاند، 30 تاریخ ہو گئی اور ابھی افطار کا وقت نہیں آیا، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن چاند ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دن میں چاند دکھ جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ چاند دکھنے پر اعتکاف سے نکلنا ہے، چلو افطاری تو ہوئی نہیں، روزہ تو کھلا نہیں، لیکن چاند دکھ گیا لاؤ میں نکل جاؤں، یہ چاند دکھنے والا، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد چاند دکھے، جب غروب ہو جائے اور اس کے بعد عید کا چاند نظر آ جائے تب اس کے لیے اعتکاف سے نکلنا جائز ہے، ویسے نہیں۔ یہ اعتکاف کی دوسری شکل ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر سنت ہے، پوری بستی میں ہر آدمی کے اوپر سنت ہے، اور علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بستی میں لوگ ہیں سب کو یہ کرنا ضروری تھا، لیکن اگر سب کی طرف سے کسی ایک آدمی نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر پوری بستی میں کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے گنہگار ہیں۔ یہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اچھا جی، اعتکاف کی تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی وقت فکس نہیں ہے، اور کتنی دیر کرنا چاہیے یہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، کب شروع کیا جا سکتا ہے کب ختم کیا جا سکتا ہے اس کا بھی کوئی فکس نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے، کتنی بھی دیر کے لیے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے شکل یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو اسی وقت اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے، 1 منٹ، 1 گھنٹہ یا 1 دن، جتنی دیر بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی دن فکس نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی اگر نفلی اعتکاف، یعنی کہ عام دنوں میں ہم جو 5 وقتہ نماز کے لیے جاتے ہیں اس میں نفل اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، نماز کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آج تک ہم میں سے نہیں کیا کئی لوگوں نے تو آج سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اعتکاف کرنا سب سے افضل کہاں ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اعتکاف کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ اعتکاف کرنے کی افضل جگہ وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ والی مسجد حرام۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی عمرہ کرے۔ یہ عمرے کی ایک فضیلت تو میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا خرچہ بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو ہمت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ وہاں پر ہمت کر کے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے پہنچ گیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہیں پر قیام کرے اور اس میں جو ہے اعتکاف کرے۔ سب سے افضل اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی دوسری سب سے افضل جگہ وہ مسجد نبوی، مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرمائے، مسجد نبوی۔
تیسرے نمبر پر اعتکاف کی سب سے افضل جگہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین کے اندر۔ چوتھے نمبر پر اعتکاف کی سب سے افضل جگہ وہ ہے جامع مسجد، اپنے محلے کی قریبی مسجد ہو جو جامع مسجد ہو وہ، اور سب سے آخر میں افضلیت کے اعتبار سے وہ اپنے محلے کی مقامی مسجد۔ کہیں جگہ نہ ملے تو اپنے محلے کی مقامی مسجد کے اندر اعتکاف کر لینا چاہیے، یہ سب سے ادنیٰ درجہ ہے اعتکاف کا۔ خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کا اپنا گھر ہے، اور گھر کے اندر وہ حصہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، یعنی کہ گھر کا ایک حصہ خاص کمرہ ہوتا ہے نا جہاں پر انہوں نے مسجد بنا رکھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا گھر کے اندر عورتیں جہاں پر نماز پڑھتی ہیں یہ جگہ ان کی مسجد کہلاتی ہے، اسی جگہ پر یہ اعتکاف کریں۔ اور اگر کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے تو کہیں اندر کسی کوٹری میں کمرے میں کوئی ایک جگہ متعین کر کے وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور اس طرح عورتوں کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے تو اعتکاف کرنا اور بہت آسان ہے، مردوں کے مطابق گھر کی دوسری عورتوں سے کام کروا سکتی ہیں اور خود بیٹھ کر کے عبادت کر سکتی ہیں، اور ثواب کا ثواب رہے گا، کام بھی ہوتا رہے گا۔ لہذا اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا جوائنٹ فیملی سسٹم نہ بھی ہو، گھر میں ایک سے زیادہ خواتین ہوں، بیٹیاں ہوں، ماں ہو، بہنیں ہوں، تو گھر کی ایک نئے خاتون کو ضرور اعتکاف کر لینا چاہیے تاکہ گھر کے اندر یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے، یہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ صحابہ فرماتے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے لیے کوئی ترکی خیمہ یا چٹائی نما کمرہ حجرہ بنا دیا جاتا تھا، خیمہ تیار کر دیا جاتا تھا، آپ اس کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منظور ہوتی تو آپ خود وہاں تشریف لے جاتی، تھوڑی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی اور اس کے بعد وہاں پر تشریف لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند ہونے تک وہیں پر ٹھہرے رہتے، وہیں پر عبادت کرتے، ذکر کرتے، دعا کرتے، تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے، نفل پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہی لیٹتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، سارے کام اللہ کے رسول کے وہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری وقت تک ہر سال پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کر لیں۔ اچھا جی، کچھ سوالات لوگوں کی جانب سے آئے تھے، تو بیسک جانکاری جو میں نے بتا دی اعتکاف کے متعلق، کچھ سوالات تھے اور سوالات اس کے متعلق بہت زیادہ آئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ شاید ایک نشست کے اندر ان کو کور کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اگر آج ہوا ہے تو ٹھیک، نہیں تو کل اس کو دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی شخص 3 دن یا اس سے کم کا اعتکاف کرے، یا 5 دن کا یا 7 دن کا اعتکاف کرے، مطلب 10 دن سے کم کا اعتکاف کرے، تو کیا یہ اعتکاف ہو جائے گا یا سنت کا ثواب مل جائے گا؟ دیکھیے سنت جو ہے نا، مسنون اعتکاف، وہ تو 10 دن کا ہی اعتکاف ہے، 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے سے لے کر عید کا چاند ہونے تک، یہ ہے مسنون اعتکاف۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے کم میں اعتکاف کرتا ہے تو یہ اعتکاف بھی ہو جائے گا، اور اعتکاف کی وہ ساری شرائط اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا، مسنون اعتکاف یہ نہیں ہوگا، سنت کا ثواب اس میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں جا کر کے بیٹھے اعتکاف کی نیت سے، تو سنت کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ یہ بھی درست ہے کہ مغرب ہو گئی اور اس کے بعد چلا گیا اور 10 دن پورے گزار دیے، تو اس طرح سے بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو مسنون اعتکاف تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جائے، تب جا کر کے یہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں جو اعتکاف کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن خود کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتے۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے ہیں، گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو ان کی ضروریات پورا کرنا میں بڑی مشقت ہوگی، ان کا ایسا عمل کرنا صحیح ہے۔ اعتکاف ایک ثواب کا کام ہے سنت عبادت، لیکن یہ اتنے بڑے درجے کی، اتنے بڑے لیول کی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف خود نہ کرے تو اس کو ملامت کرنی شروع کر دیں یا اس کے بارے میں چیمہ گوئیاں شروع کر دیں۔ لہذا یہ عذر قابل قبول ہے، اگر وہ نہیں بیٹھتے تو کم سے کم دوسروں کو بیٹھنے کی ترغیب تو دیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طریقے کی باتیں کر کے ماحول کو خراب نہ کریں، ان کی بات کو بھی سمجھیں۔ کیا نابالغ شخص اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ نابالغ ہو، سمجھدار ہو تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر نابالغ ہو، سمجھدار نہ ہو، نماز روزے کا اس کو پتہ نہ ہو، مسجد کو ناپاک کر سکتا ہو، اس صورت کے اندر اس کا اعتکاف میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور آج کل ایک چیز اور میں انکلوڈ کر دوں، کسی کتاب میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ نابالغ خوبصورت لڑکا جس کو دیکھ کر اللہ حفاظت فرمائے کسی کو شہوت آ سکتی ہو، ایسے خوبصورت لڑکے کو بھی نہ بٹھائیں، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بد نظری ہو گئی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے، چاہے تو کسی مقامی عالم کو سنا دے میرا یہ کلپ کہ یہ دیکھو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جس کے بدن سے یا منہ سے بدبو آتی ہو یا بار بار اس کی ریح خارج ہوتی ہو جس کی وجہ سے بدبو آتی ہو، کیا اس کا اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا شخص جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس کا مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے۔
وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اعتکاف کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کے بدن سے بدبو آتی ہے یا منہ سے بدبو آتی ہے اور بار بار اس کو ریح خارج ہوتی ہے تو اس کی 2-3 کنڈیشن ہے۔ ایک کنڈیشن تو یہ کہ یہ بدبو بہت زیادہ نہیں ہے، ہلکی ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ عطر وغیرہ لگا لے اپنے ساتھ اور مسجد میں آ سکتا ہے۔ دوسری شکل یہ کہ بدبو بہت زیادہ ہے، قابل قبول نہیں ہے، بالکل برداشت کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ بندہ مسجد میں بار بار آتا رہتا تھا، مسجد میں آنے سے یہ رکا نہیں، اور لوگ بھی اس کے آنے کے عادی ہو گئے، اس کے منہ سے یا بدن سے یا جو بھی ہے، بہرحال جو بھی بدبو اس کے اندر سے آتی ہے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، اس صورت میں بھی یہ مسجد آ سکتا ہے۔ لیکن اگر بدبو بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہے، لوگوں کو کراہیت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، پھر یہ شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، بہتر یہ ہے کہ گھر میں رہے۔ نمازیوں کو تکلیف نہ بھی ہو تو بھی فرشتوں کو تکلیف ہوگی نا بھائی، اس لیے بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاز کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا، لوگ تو بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد جاتے ہیں، بچنا چاہیے اس سے۔ کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ بالکل بیٹھ سکتی ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، بلکہ بیٹھنا چاہیے، گھروں کے اندر اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کیا اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تگڑا سوال پوچھا جس نے بھی پوچھا، یہ ضرور کسی بہن نے سوال پوچھا ہے۔ ہاں بھائی، مرد کا جو ہے، خاتون کا اپنے شوہر سے، اپنے مرد سے، یا کسی کماری لڑکی کا اپنے باپ سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اجازت نہ ملے تو اعتکاف میں نہ بیٹھے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اجازت دے دینی چاہیے، اور گھر کے جو کام کاج ہیں وہ تھوڑا 2-4 دن ادھر ادھر ہو جائیں گے، 10 دن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر کے اندر کم سے کم یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ دن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اچانک ان کو ماہواری شروع ہو جائے، حیض آ جائے، تو اعتکاف باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوں اور ان کو یہ معاملہ شروع ہو جائے تو جیسے ہی یہ کہانی شروع ہوگی ویسے ہی اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت کے اندر یہ غیر اختیاری معاملہ، اس بہن کو گناہ نہیں ملے گا، فوراً اعتکاف چھوڑ دیں، باہر آ جائے، اور جب یہ ختم ہو جائے، یہ جو معاملہ یہ ختم ہو جائے، رمضان میں ہی ختم ہو جائے یا عید کے بعد ختم ہو، لہٰذا اب یہ جو اعتکاف ٹوٹا ہے یہ تو ختم ہو گیا، لیکن جس دن یہ معاملہ ہوا تھا اس ایک دن کے اعتکاف کی جو ہے وہ قضا کریں، اور قضا کے اندر اگر یہ قضا رمضان کے اندر ہو رہی ہے تب تو روزہ رکھ کی قضا ہوگی، اور اگر عید کے بعد قضا ہو رہی ہے تو روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی قضا کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اعتکاف ٹوٹے گا، روزہ بھی ٹوٹے گا، تو جہاں اعتکاف کی قضا کریں وہیں اسی روزے کی بھی قضا کر لیں، دونوں چیزوں کی قضا ایک ساتھ ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہی حیض آیا، ظاہر سی بات ہے، کوئی بہن 21ویں 22ویں، مان لیجیے 21ویں کو بیٹھی ہے، جو پہلے دن بیٹھنے کا اعتکاف میں اس میں بیٹھی ہے، اور 22 23 24 یا کسی بھی دن، مان لیجیے 22 کو آ گیا، پیریڈ آ گیا، تو اعتکاف تو اسی دن ٹوٹ گیا، لیکن اعتکاف کی جو قضا ہے بعد میں وہ پورے 9-10 دنوں کی نہیں ہے، جتنے دن اعتکاف کے بچے تھے ان سارے دنوں کی قضا نہیں ہوگی، صرف ایک دن کی قضا ہوگی۔ یہاں آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ازواج مطہرات یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بیویاں کس طریقے سے اعتکاف کرتی تھی؟ بھائی ہمیں تو کتابوں کے مطالعے سے یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، اور آپ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے، آپ نے پردہ فرما لیا، تو اس کے بعد ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے یہ اعتکاف پھر آپ کے جانے کے بعد ساری زندگی کی ہے۔ ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی تھی، خواتین مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی، اپنے گھروں میں کرتی ہے، کیونکہ ان کا گھر ہی ان کی مسجد ہوتی ہے۔ اچھا جی، اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ چادر ٹانگ کر حجرہ وغیرہ بنا لیتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ چادر وغیرہ ٹانگ کر حجرہ بنا لینا درست ہے، اس سے ان کی ستر پوشی ہے، یہ اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں، یا اگر سوتے میں بے خیالی سے ستر کھل گیا تو خدا نہ خواستہ اگر حجرہ بنا ہوا نہیں ہوگا تو کسی نمازی کی نظر پڑ سکتی ہے، ستر جو ہے کھل سکتا ہے، اس لیے پردہ بنا لینا اور کمرہ بنا لینا درست ہے، اللہ کے رسول سے بھی یہ ثابت ہے۔ لیکن اتنا بڑا کمرہ بنا لیا جائے کہ دوسرے اعتکاف کرنے والوں کو تکلیف ہو یا نماز پڑھنے آنے والے نمازیوں کو تکلیف ہو، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ حجرہ بنائے، بس اتنا بنائے کہ اپنا ضرورت کا سامان رکھ لیں اور اپنا لیٹنے اور بیٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ کیا چادر کا حجرہ بنانے کے لیے مسجد کی چٹائی یا مسجد کی چادریں لینا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے چادریں لا کر کے مسجد میں رکھ دے کہ بھئی اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ چادر استعمال کر سکتے ہیں، یا اس طریقے سے وہ چٹائیاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے مسجد کو چٹائیاں دی ہوں یا چادریں دی ہوں اور مسجد کی چادر یا مسجد کی چٹائی وغیرہ لوگ جو ہے استعمال کر کے اپنا حجرہ بنانا شروع کر دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، چادریں اپنی ذاتی ہونی چاہیے، مسجد کی استعمال نہ کریں۔ کیا معتکف مسجد کے اندر بلب
لائٹ اور پنکھا جلا سکتا ہے؟ یہاں پر احتیاط کرنی چاہیے. جتنی دیر عام نمازیوں کے لیے پنکھا اور لائٹ جلایا جاتا ہے اتنی ہی دیر جلائیں، اور جب عام نمازیوں کے استعمال کرنے کے بعد جب یہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بند کر دیں. ہاں البتہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جلانا پڑ جائے، کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے جلانا پڑ جائے، یا کوئی کام کرنے کے لیے جلانا پڑ جائے، کھانے وانے کھانے کے لیے، تو اس صورت کے اندر جلانے کی اجازت ہے. البتہ علماء نے فرمایا کہ جتنی لائٹ پنکھا ایکسٹرا جلائیں اتنا اپنی جیب سے تھوڑا بہت مسجد کو دے کر کے جائیں اعتکاف سے نکلنے کے بعد. میں نے بعض مسجدوں کے اندر یہ منظر دیکھا ہے کہ جن مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن، وہ صرف 5 وقتہ نمازوں میں کھلتا ہے، اور جب معتکفین وہاں بیٹھتے ہیں تو پورے 10 دن نان سٹاپ اے سی چلاتے ہیں، رات میں، یا دن میں بھی چلا لیا، رات میں بھی چلا لیا، چلا رہا ہے، دبا کے اے سی چلتا ہے. اور ایک اے سی نہیں ہوتا مسجدوں میں، بعض مسجدیں بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اور وہاں پر اچھے خاصے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، 4 6 6 10 10، اور یہ اعتکاف کرنے والے اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں اور پورا اے سی چلاتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں مسجد سے کچھ نہیں دیتے. بہت بڑا غلط کام کر رہے ہیں بھائی. خدا کے واسطے اللہ کے گھر کا جو ہے اتنا تو احترام کرو کہ اتنی زیادہ بجلی آ جائے، یہ غلط ہے. بجلی کا بل وغیرہ اس کا خیال کریں، اس طریقے سے کوئی کام نہ کریں. ایکسٹرا بجلی یوز کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ایکسٹرا یوز کریں اتنے پیسے دے کر کے جائیں. بہت سارے اعتکاف کرنے والے بھائی دن بھر پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، اور رات کو سارے اعتکاف کرنے والے مسجد میں صبح تک باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ بہت غلط ہے بھائی. اعتکاف سونے کے لیے تھوڑی ہے، یا اعتکاف باتیں کرنے کے لیے تھوڑی ہے. دیکھیے آپ اعتکاف میں بیٹھے، کس لیے بیٹھے تھے؟ اللہ راضی ہو، میں تلاوت کروں، میں ذکر کروں، میں عبادت کروں، میں تلاوت کروں، میں نفل نمازیں پڑھوں. یہ تھا دعائیں وغیرہ کرنا، تسبیحات کا کرنا. اور ہو یہ رہا ہے کہ ساری رات جاگ کر کے باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہوتا ہے. یہ مناظر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے خود دیکھے کہ معتکف کرنے والے اتنی ٹھٹا مار مار کے ہنستے ہیں کہ بعض مرتبہ بڑی شرم آتی، بڑی شرم آتی. خود بھی اعتکاف سے نکلنے کا، بھاگنے کا من کرتا ہے، خدا میں کہاں آ کر کے بیٹھ گیا. کیونکہ مان لیجیے 4 لوگ اعتکاف کرنے والے، ان میں سے 3 لوگ اگر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو جو چوتھا آدمی صحیح ہے نا، اس کا بھی اعتکاف خراب ہو جاتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے. ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لطیفے سنایا ہے، جوک چل رہے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں، پالیٹکس کی باتیں، کرکٹ کی باتیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کرنا تھا تو مسجد میں کیوں آئے؟ باہر ہی کر لیتے یہ سارے کام، مسجد میں کیوں آئے بھائی؟ تو لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیا اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر پلنگ پر یا چارپائی پر سو سکتا ہے؟ ہاں اگر مسجد میں پلنگ یا چارپائی رکھی ہوئی ہو تو اعتکاف کرنے والا اس پر سو سکتا ہے. باقاعدہ گھر سے پلنگ چارپائی نہ منگوائے، مسجد کا ماحول خراب ہوگا. کیا مسجد کے اندر ٹہلنا جائز ہے؟ دیکھیے وہ چیزیں جن سے مسجد کا احترام خراب ہوتا ہو، مسجد کے تقدس میں جو ہے کوئی خلل پڑتا ہو، وہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے. تو مسجد کے اندر ٹہلنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا ہاضمہ کمزور ہے اور کھانے پینے کے بعد مسجد کے اندر اس کو ٹہلنا پڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر مسجد کے باہر نہ ٹہلے، باہر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد کے اندر اندر مسجد کا احترام کرتے ہوئے ٹہلے، اس طرح سے ٹہلے کہ مسجد کا جو احترام ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑے. جس شخص کو ری خارج ہوتی ہو، کیا وہ اپنی ری خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا کر ری خارج کر کے جلدی سے واپس آ سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اصولاً جس کو ہوا پاس ہوتی ہو، ری خارج ہوتی ہو، وہ مسجد سے باہر نکل جائے اور ہوا خارج کر کے پھر واپس مسجد میں آ جائے، اس کی اجازت ہے. مسجد کے ایک کونے میں اعتکاف شروع کیا، پھر گرمی یا کسی اور وجہ سے دوسری جگہ بدل دی، تو کیا یہ جگہ بدلنا درست ہے؟ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا. جگہ بدل سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ اے سی کے نیچے اپنا وہ ڈال دیا اور دوسرے نمازیوں کا یا دوسرے اعتکاف کرنے والوں کا معاملہ ہی کاٹ دیا. اس طریقے سے نہ کریں، باقی پھر بھی اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. کیا اعتکاف کرنے والا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پر 5 وقتہ باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف میں کسی ایسی مسجد میں بیٹھ گیا جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، اس صورت کے اندر علماء نے فرمایا اگر یہ گاؤں میں بیٹھتا ہے، گاؤں کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس صورت کے اندر یہ جمعہ پڑھنے باہر نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ گاؤں والوں پر جو ہے نا جمعے کی نماز ہے ہی نہیں. اور اگر شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود بھی شہری اور شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر 2-3 باتیں اس کا خیال رکھیں. سب سے پہلی بات، اس مسجد سے نکل کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے جائے کہ جلدی سے وہاں پہنچے، اور اتنا وقت یعنی کہ اس اندازے سے پہنچے کہ وہاں پہنچوں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا اور جمعے کی نماز پڑھوں گا، اور جلدی سے فرض پڑھ کے واپس آ جائے. سنت پڑھنے کے لیے بھی وہاں نہ ٹھہرے، فوراً واپس آ جائے، اور راستے میں کسی سے رک کر باتیں بھی نہ کرے. اس وجہ سے جا سکتا ہے.
اندازہ لگا کر کے جائے کہ بھائی اتنا وقت مجھے مل جائے کہ میں خطبہ سن لوں، نماز پڑھ لوں بس، اور سنت پڑھے بغیر واپس آ جائے۔ اب دوسری بات، ایک شخص اندازہ لگا کر کے گیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، خطبہ سن کے نماز پڑھ کے جلدی سے واپس آ جاؤں گا، اندازہ تو اس کا یہی تھا۔ لیکن یہ صاحب وہاں پہنچے، پتہ ہی چلا کہ ابھی جمعہ کی نماز شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، ابھی تو بیان چل رہا ہے، اور اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ لہٰذا اب یہ گناہ گار نہیں ہے، نہ اس کا اعتکاف ٹوٹا، یہ وہاں بیٹھ جائے، جمعہ کی نماز پڑھے۔ اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ یہ صاحب جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ یہ واپس جمعے کی نماز پڑھ کے یہاں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں گئے، وہاں جمعہ پڑھا، اور وہاں جا کر کے نیت بدل گئی کہ یار اب یہی اعتکاف کر لینا چاہیے، وہاں تو کر لیا 2-4 دن کا اعتکاف یا 1 دن کا اعتکاف، اب یہاں جمعہ پڑھنے آیا تھا، ذرا یہاں کا ماحول اچھا ہے، ذرا دیندار ماحول ہے، وہاں مسجد میں سنسان پڑا ہوا ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، عجیب سا لگتا ہے، تو نمازوں کے علاوہ مسجد خالی پڑی رہتی ہے، ذرا یہاں ماحول بنا ہوا ہے، تو میں کام کرتا ہوں یہیں آگے کا اعتکاف یہیں کنٹینیو کرتا ہوں۔ اس صورت کے اندر علماء نے فرمایا اس طرح سے بھی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ شکل ہے، یہ مکروہ شکل ہے، بہتر یہ ہے کہ وہیں چلا جائے۔ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر مسجد میں بچوں کو پڑھانا جائز ہے؟ اصول تو یہ ہے کہ جب مسجد میں اعتکاف کے اندر بیٹھے تو بچوں کے پڑھانے کی چھٹی لے لے، اور اگر چھٹی نہ ملے بچوں کو پڑھانے کی اور بچوں کو پڑھانا ضروری ہو تو اعتکاف کے اندر بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس اعتکاف میں بچوں کو پڑھانے کی فیس نہ لے، کبھی بچوں کو فیس لے کر کے پڑھاتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کوئی غیر معتکف آدمی اعتکاف کرنے والے کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر سکتا ہے یا سحری کر سکتا ہے یا کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے؟ ہاں، اس کی اجازت ہے، کوئی بندہ افطاری لے کر کے چلا جائے اور اعتکاف کرنے والے بندے کے ساتھ ہی بیٹھ کر کے کھانا پینا شروع کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو، وہ بیت الخلاء ٹوائلٹ پیشاب کے لیے باہر نکلا، پتہ چلا کہ بیت الخلاء میں پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب یہ صاحب واپس آ کر جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں یا وہاں کھڑے رہ کر انتظار کر سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ اگر یہ واپس آ گئے اور بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا کوئی شخص نکل جائے اور پھر دوسرا آ جائے تو اس سے ان کو پریشانی ہو سکتی، کیا کریں؟ ہاں، سوال تو یہی ہے کہ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور گیا ٹوائلٹ کرنے، پتہ چلا وہاں پہلے سے کوئی ہے، اور یہ سوچا کہ بھائی میں جلدی سے واپس آ جاؤں گا، اعتکاف نہ ٹوٹ جائے، اور جو بیٹھا ہوا تھا ٹوائلٹ میں وہ نکل گیا، دوسرا اندر چلا گیا اور یہ بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کے لیے علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اعتکاف والا جو ٹوائلٹ کے لیے گیا ہے اور جو کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہاں کھڑے ہو کے انتظار کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، انتظار کرنے میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کیا وضو کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے یا کھانے پینے کے ہاتھ دھونے کے لیے اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ تو ایک الگ سی بات ہے کہ بھائی وضو کرنے کے لیے نماز کا وقت تھا اور وضو کرنے چلے گئے، وہ تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص ویسے ہی نہانے کی بھی دو شکلیں یاد رکھیے گا، ایک تو ہے کہ بندہ سو رہا تھا مسجد کے اندر اور اس پر جو ہے غسل واجب ہو گیا، سوتے سوتے نائٹ فال ہو گیا اور غسل واجب ہو گیا، اس صورت کے اندر وہ نہانے جا سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو غسل واجب نہیں ہوا تھا، بس ویسے ہی گرمی لگ رہی ہے اور اس نے سوچا لاؤ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے چلا جاؤں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہاتھ دھونے کے لیے کھانا آیا، لا میں ہاتھ دھونے چلا جاؤں، اور مسجد سے باہر چلا گیا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ گرمی سے بچنے کے لیے تولیہ وولیا لے کر کے اس کو گیلا کر کے اپنے بدن پر ہاتھ پیروں پر ملتا رہے، اس طریقے سے ٹھنڈک مل جائے گی۔ اور کھانے پینے کے ہاتھ دھونے کے لیے وہیں پر ایک برتن بڑا سا بنا لے، اسی میں بیٹھ کے ہاتھ دھویا کرے، باہر نہ نکلا کرے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چلے، وقت جو ہے تقریباً پورا ہو گیا، اب انشاءاللہ مسائل تو ہیں کافی ہیں، اچھے خاصے ہیں، انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آج رات کو شب قدر کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی تراویح کے بعد انشاءاللہ شب قدر پر آج بیان آ جائے گا، کیونکہ شب قدر کی پہلی رات ہے تو اس متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔